میرے محترم سامعین حضرات، رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، جس کو اس مہینے کی لمحات اور اس مہینے کی عبادات کی توفیق مل گئی، اس سے بڑی نیک بختی اور سعادت کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور نیک بختی کی بات ہے۔ لیکن جس کو یہ مہینہ ملا اور مہینے کی برکتوں اور رحمتوں میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملا، یعنی اسے عبادت کی توفیق نہیں ملی، روزوں کی توفیق نہیں ملی، عبادات کی توفیق نہیں ملی، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی نعمت اور یہ اتنا بڑا ناشکرہ کہ اللہ نے احسان فرمایا، یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، فرمایا رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف بڑھنے والے، نوافل کی طرف بڑھنے والے، روزوں کی طرف بڑھنے والے، عبادات کی طرف بڑھنے والے، اور آگے بڑھ، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے شر کی طرف بڑھنے والے، گناہ کی طرف بڑھنے والے، رک جا، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم شکر کریں۔ اس مہینے میں اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سحری کے وقت سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، مسلسل نازل ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار جو سحری کا کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا بھی اس کے لیے مبارک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور سحری کی وقت سے ہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول۔ فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو لوگ سحری کا کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں مسلسل ان پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، مسلسل آگے یہ سلسلہ چلتا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا۔ لیکن ایک انسان اگر روزہ نہیں رکھتا یا روزہ رکھتا ہے لیکن روزے کا خیال نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں یہ رمضان کی ناقدری کرنے والا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے، بارش برس رہی ہے، موسلادھار بارش، اور ایک آدمی نے اپنے گھر کے صحن کے اندر برتن رکھا ہوا ہے لیکن الٹا برتن ہے، سیدھا نہیں رکھا۔ بارش جب ختم ہو گئی تو اس نے برتن کو اٹھایا، برتن میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، چونکہ برتن تو اس نے الٹا رکھا ہوا تھا۔ اب اگر یہ آدمی کہے کہ بارش نہیں برسی تو یہ غلط ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے کہ برتن کے اندر تو ایک قطرہ بھی نہیں، اس نے برتن کو سیدھا رکھا ہی نہیں تھا، بارش برسی ہے اپنی طرف سے لیکن اس کا برتن ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طرح اس مہینے میں رحمتیں برستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، برکتیں اللہ کی طرف سے برستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہماری طرف سے ناقدری ہو جائے، ہماری طرف سے نقصان ہو، ہماری طرف سے خرابی ہو، تو ہمیں حصہ نہیں ملے گا اس میں سے۔ ایک تو وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا اس مہینے میں، اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ایک وہ شخص جو روزہ تو رکھتا ہے اور تسلی سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے رمضان کے روزوں کی پابندی کی، جیسے ہم ہیں تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو جی صبح سے لے کر شام تک ہم نے اپنا کھانا پینا بند کر دیا ہے، بس ہمارا روزہ ہے، ہمیں فضائل مل گئے، ہمیں عظمتیں مل گئی، ہمیں ثواب مل گیا۔ لیکن صرف یہ کھانا پینا بند کر دینا یہ کافی نہیں ہے، زبان کا غلط استعمال اس کو بھی روکنا پڑے گا، کانوں کا غلط استعمال اس کو بھی روکنا پڑے گا،
اور آنکھوں کا غلط استعمال، بد نظری سے حفاظت، جھوٹ سے حفاظت، غیبت سے حفاظت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو غیبت نہیں چھوڑتا، جو غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا رہے۔ روزہ خراب کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزہ ہی نہ رکھے، یہ تو بڑا بدبخت ہے، انتہائی بدبخت۔ ایک یہ ہے کہ روزہ رکھے، تسلی کے ساتھ رہے، لیکن جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، بد نظری بھی کرے، اس کا روزہ خراب ہو گیا۔ حدیث کے مطابق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ رات کا قیام ہے، تراویح کی نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز، دیگر نمازیں، صلاۃ الاوابین، اس کے علاوہ اشراق، چاش اور صلاۃ التسبیح، بقایا جو نفلی نمازیں ہیں، ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ثواب کو جو بڑھا دیا گیا۔ ہمارے پاس موقع ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتوں میں سے ہم حصہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں۔ استغفار کہتے ہیں کہ گزشتہ گناہوں کی معافی، کہ اللہ میں جتنے گناہ کر چکا ہوں میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے بخشش کو طلب کرنا، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع، یعنی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما، اور میں مجرم ہوں، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، خطا کار ہوں، اور میں آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس لیے کوئی کسی اور کی طرف سے توبہ تو نہیں کر سکتا، لیکن استغفار کر سکتا ہے۔ کسی میت کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن توبہ کسی اور کی طرف سے نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کے اندر اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو کسی اور کی طرف سے تو کوئی بندہ عہد نہیں کر سکتا۔ اچھا، توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اس کے بعد ندامت کے آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے اور معافی مانگے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے آپ کو مجرم تصور کرے، مجرم تصور کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ عہد کرے، اللہ میں عہد کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جتنا بندہ کر سکتا ہے اتنا تو کرے، دوبارہ گناہ ہو جائے دوبارہ توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے۔ تو ایک یہ، اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ حقوق اللہ جو اس کے ذمے ہے ان کو ادا کرے۔ حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ اپنا حساب لگائے، جتنی نمازیں اس کی قضا ہو چکی ہے ان کی قضا کرے، جتنے روزے قضا ہو چکے ہیں ان کی قضا کرے، جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ دے دے، جتنے سالوں میں اس نے صدقہ فطر ادا نہیں کی صدقہ فطر کی ادائیگی کرے۔ توبہ کی شرط یہ بھی ہے، عام طور پر ہم توبہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کانوں کو پکڑ کر کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ اچھا، ایک تو حقوق اللہ کی فکر بھی کرے، نمبر 2 حقوق العباد کی فکر۔ ہم نے جن جن کی حقوق کو دبایا ہے، جن جن کی رقوم کو دبایا ہے، چوری کی صورت میں کسی سے چوری کی، ڈھاکہ مارا، کسی بھی صورت میں کسی کا حق ہم نے دبایا ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ توبہ کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اس حق کو ادا کرے۔ اگر بندہ مالک کو پہچانتا ہو، رسائی بھی ممکن ہو، اور جو چیز اس نے چوری کی اس پر لازم ہے کہ وہ چیز اٹھا کر جا کر مالک کے حوالے کرے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو بتائے کہ میں نے یہ چوری کی ہے، کسی بھی طریقے سے حوالہ کرے۔ اگر وہ چیز موجود نہیں تو اس کے برابر اس کی قیمت جا کر اس کو دے دے۔
یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو بتایا جائے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ آپ ہدیہ لے لیں، یہ آپ تحفہ لے لیں، اپنے اندر جو ہے نیت یہ ہو کہ یہ میں نے چوری کی تھی، اس کا حق میں نے دبایا تھا، آج میں واپس دے رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ مالک نہیں مل رہا یا اس کو علم نہیں، یا مل تو رہا ہے لیکن اس تک اس کی پہنچ نہیں ہے، جا نہیں سکتا، ایسی صورت میں وہ حساب لگائے، جتنے حقوق اس پر بنتے ہیں ان کی قیمت لگائے اور اس کے برابر رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ اچھا، حقوق العباد میں سے یہ بھی ہے، آپ نے کسی کی تذلیل کی، آپ نے کسی کو گالی دی، آپ نے کسی کو ستایا، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ حقوق اللہ کی معافی تو ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائیں گے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر توبہ پوری نہیں ہو سکتی۔ توبہ کو پورا کرنے کے لیے حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس بندے کو جا کر کہا جائے کہ حضرت مجھے معاف کر دے، میں نے ہو سکتا ہے آپ کو تنگ کیا ہو، آپ کو کبھی گالی دی ہو، آپ کی کہیں تذلیل میں نے کی ہو، آپ مجھے معاف کر دیں۔ فون پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، خط کے ذریعے بھی اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس طرح ہماری توبہ مکمل ہوگی، اور اس طرح کی جو توبہ ہوگی نا، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسا معاف فرماتے ہیں گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کے